تشریف فرما ہوئے وہاں مکے میں آپ جانتے ہیں وہاں بت پرستی ہوتی ہے. اور ذرا یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بت پرستی جو ہے خدا کے تصور کا بڑا بھیانک مذاق ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کا کرم چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے. ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہو. اگر میں یہاں آ کے کہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو کیا ڈاکٹر سرفراز صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اللہ تو میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے. لیکن جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کے بت تو ایسے نہیں ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہوں، اس لیے ہر ایک اپنے گھر میں اپنا خدا علیحدہ رکھتا ہے. ان کے بت ان کے گھر میں رکھے ہوتے ہیں، ان کی آرتی اتارتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، ڈنڈوت بجا لاتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، اشلوک پڑھتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں، اپنے حساب سے عبادت کرتے ہیں. یارو ہر ایک کو خدا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے خدا ہے وہ پتھر کے تراشے ہوئے بت. تو پتھر کو کاٹ کر، تراش کر، گھس کر، رگڑ کر بت کی شکل دینا یہ تو ایک آرٹ ہے نا. ہر شخص تو سنگ تراش نہیں ہے. جب ہر شخص سنگ تراشی کا فن نہیں جانتا تو خدا تو اس کو بھی چاہیے. تو کہاں سے لائے گا خدا؟ بازار سے خرید کے. یارو خدا برائے فروخت ہو، یہ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کے سوچئے. کوئی سفید پوش آدمی ہے، زیادہ مال اس کے پلے نہیں ہے، جاتا ہے اپنے لیے بت خریدنے، خدا خریدنے. ایک بازار پہنچتا ہے سنگ تراش کی بت فروش کی دکان پر، ایک بڑے قیمتی پتھر کا بڑا خوبصورت ترشا ہوا خدا اس کو نظر آتا ہے. دل مچل جاتا ہے مجھے تو یہی چاہیے. لیکن جب قیمت پوچھتا ہے پھر دل بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو بہت مہنگا ہے، مجھے کوئی سستا خدا دے دو. مذاق ہے نا. اچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے انہی لوگوں میں جو بت پرستی کرتے ہیں. اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو بت پرست ہیں وہ تو اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں نا. اور یہ انسان کی ایک بشری کمزوری ہے کہ آنکھوں دیکھی بات پر اس کا یقین زیادہ ہوتا ہے، کانوں سنی بات پر ذرا کم ہوتا ہے. اب ذرا ان لوگوں کا سوچئے جو اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے عادی ہیں. باپ دادا کے زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہ ہلے ہوئے ہیں. ان کے خدا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اپنی ضروریات کا اظہار کرتے ہیں. اور اس طرح ان کو تسلی ہوتی ہے خدا ہمارے سامنے ہیں، ہماری سن رہے ہیں. اب ایسے لوگوں کو میرے آقا کریم نے یہ بتانا ہے اور ان سے یہ منوانا ہے کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے. کیا یہ کوئی آسان کام ہوگا؟ ظاہر ہے آسان تو نہیں ہوگا. اور بات صرف دکھائی نہ دینے کی بات نہیں، ذرا تھوڑا سا اور آگے سوچئے. بھئی جب کسی شخص کا ذکر ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو دیکھا ہوا نہ ہو تو ذرا کوئی نہ کوئی تصوراتی خاکہ آپ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ بھئی وہ شخص جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایسا ہوگا. کسی بچے کے لیے اس کی بہنیں، اس کی والدہ رشتہ دیکھنے کے لیے گئیں. اب انہوں نے آ کے بتایا کہ جناب ماشاءاللہ ہمیں بچی پسند آ گئی، آپ کا رشتہ ہم طے کرائے ہیں. تو وہ اب سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی میری ہونے والی بیوی کیسی ہوگی. تو وہ خاکہ بنا رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے. پھر جب شادی ہوتی ہے تو اگر وہ بیوی اس خاکے کے مطابق ہو تو تسلی ہو جاتی ہے، نبھ جاتی ہے. اگر اس کے خلاف ہو تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. کسی بھی شخص کا ذکر ہو اس کا آدمی کوئی نہ کوئی اپنے ذہن کے اندر کوئی تصور بنا لیتا ہے. بلکہ ایسا ہوا حضرت کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے، میں ریاست بہاولپور کے ایک علاقے میں اپنے ایک پیر بھائی کے گھر بیٹھا تھا. اس نے کہا جی میرے ایک دوست آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بلا لو. اچھا وہ ملنے کے لیے آئے تو اتنا حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں پریشان ہو گیا. بھائی میرے کوئی سینگ اگائے ہیں، کوئی ماتھے سے دم نکل آئی ہے، کیا ہے، اتنے حیران کیوں ہو؟ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ مجھے پتہ چلا میرے دوست کے پیر صاحب آئے ہیں. میں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ملوا دیتے ہیں. تو میں سوچ کے آیا تھا پیر صاحب تشریف فرما ہوں گے، وہ بڑے بڑے منکوں کی مالا گلے میں ہوگی، رنگین دوپٹے ہوں گے، زبردست کاجل بھی لگایا ہوگا، زلفیں بڑھائی ہوں گی، مریدین کا جم گھٹا ہوگا، حق حق کی صدائیں ہوں گی، ٹھمکے لگ رہے ہوں گے. لیکن یہاں پہ آ کے دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں. اور آپ تو ہمارے جیسے ایک عام آدمی ہیں تو میرا حیران ہونا تو بنتا ہے نا
کہنے کا مطلب یہ کہ اسی طرح آپ ڈی سی سے ملنے جا رہے ہوں تو سوچ رہے ہوں گے یار اتنا بڑا افسر ہے، کوٹ پینٹ پہنا ہوگا، ٹائی بھی لگائی ہوگی، بڑا قیمتی موبائل ہاتھ میں ہوگا، اس کا چپڑاسی اس کے پیچھے بریف کیس لیے چل رہا ہوگا، اور اس کے سارے سب آرڈینیٹس اس کے ماتحت کھڑے ہو کر ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر رہے ہوں گے، اور وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر ذرا سر کو جنبش دیکھے اسی طرح تم تراق سے کر و فر سے آن بان سے گزر جائے گا۔ کسی بھی شخص کا ذکر ہو آدمی اس کا کوئی خیال، کوئی تصور، کوئی خاکہ ذہن میں بناتا ہے، لیکن میرے آقا کریم کو لوگوں سے منوانا یہ ہے کہ یہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو قدم اٹھا نہیں سکتے، ہاتھ ہلا نہیں سکتے، مکھی تک تو اڑا نہیں سکتے، یہ تمہارے خدا ہیں۔ ارے وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، جو نہ تمہیں دکھائی دیتا ہے اور نہ تمہارے تصور میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ لب و رخسار سے پاک ہے، وہ خد و خال سے پاک ہے، وہ رنگ روپ سے پاک ہے، وہ چہرے مہرے سے پاک ہے، وہ قد و قامت سے پاک ہے، وہ جسامت و ماہیت سے پاک ہے۔ تو میرے آقا کریم نے یہ فرمایا کہ تم اس خدا کی عبادت کرو، تم ان کو دیکھ کر عبادت کرتے ہو، اس کی عبادت کرو جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ تمہیں اس کے بارے میں تصور کر سکتے ہو، سوچ سکتے ہو کہ وہ کیسا ہے۔ کیسے منوایا ہوگا؟ حضرات مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارا خدا نہیں، معبود نہیں، پرستش کے لائق نہیں، پوجا کے قابل نہیں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اس کا عبد مقدس ہوں، میں اس کا پاک بندہ ہوں۔ اے لوگو، میں تمہارا خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ذرا سوچو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی۔ اے لوگو، میں تمہارا معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدے کرتے ہیں تو ذرا سوچو جس کی بارگاہ میں میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا۔ اے لوگو، میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ذرا سوچو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ یارو، تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ اچھا، ممکن ہے جملہ کچھ لوگوں کے حلق میں اٹک جائے، ماننے والوں نے پہلے آقا کریم کو مانا، بعد میں خدا کو مانا۔ چلیے ایک اور زاویے سے دیکھ لیجئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اعلان نبوت فرمانے لگے ہیں، لوگوں کو دعوت حق دے رہے ہیں۔ پہلے تو خاموشی سے ہو رہا تھا، اب یہ تمام واقعات آپ ظاہر خود علماء ہیں ماشاءاللہ، میں آپ کو کوئی نئی چیز تو نہیں بتا سکتا، اور ویسے بھی میں نہ تو نیا قرآن سے سنا سکتا ہوں نہ نئی حدیثیں لا سکتا ہوں، قرآن بھی وہی ہے، حدیثیں بھی وہی ہیں، صرف سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کا انداز بدل جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے صفا کے پہاڑ پر، ذرا یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے، آج کل آپ کو اپنی چیز، اپنا کوئی پیغام پبلیسائز کرنا ہو، لوگوں تک پہنچانا ہو تو اس کے ہزار طریقے ہیں۔ پینفلیکس بنوا لیجیے، بینرز چھپوا لیجیے، پوسٹرز، ہینڈ بلز تیار کرا لیجیے، اخبارات میں ٹی وی پر ایڈز دے دیجیے، آج کل تو سوشل میڈیا پر بھی وہ پبلسٹی کیمپین چلتی ہے، اس کا سہارا لے لیجیے، اور کچھ نہیں تو ایک رکشے پر لاؤڈ سپیکر لگا کے گھما دیجیے۔ ہزار طریقے ہیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے، لیکن اس وقت تو یہ سب کچھ نہیں تھا۔ تو اس وقت اگر کسی شخص کو اپنا پیغام عوام تک پہنچانا ہوتا تھا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ آواز لگاتا تھا، لوگوں کو بلاتا تھا، یا ایھا الناس۔ جو بھی اس کی آواز سنتا تھا خود چلنے سے پہلے باقی کو بھی بتا دیتا تھا، باقی لوگوں کو، یار وہ فلاں بندہ ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اہم بات ہے، چلو چل کے سن لیتے ہیں۔ تو اس وقت لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی ہوتا تھا، دلچسپی بھی ہوتی تھی، ہماری طرح نہیں کہ جناب بس وہ موبائل میں اور ویڈیو گیم میں اور واٹس ایپ پہ اور فیس بک میں ہی گم ہیں، بلکہ وہ ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ ہوتی تھی۔ تو دیکھتے دیکھتے علاقے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اس بندے نے جو بھی بات پہنچانی ہوتی تھی، کہنا ہوتا تھا، وہ کہہ دیتا تھا۔ اسی طریقے کے مطابق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے، لوگوں کو بلایا، سب جمع ہو گئے۔ آقا کریم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر جرار ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، مانو گے میری بات؟ عرض کی، آقا آپ صادق ہیں، امین ہیں، دروغ گوئی آپ کا شیوا نہیں ہے، کس بیانی آپ کی عادت نہیں ہے، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے، آپ نے جب کہا، جو کہا، ہمیشہ سچ کہا، ضرور مانیں گے۔ تب میرے آقا کریم نے ان کو بتایا کہ اے لوگو، یہ جو پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت ہیں جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو، یہ کچھ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس نے مجھے یہ ذمہ داری دے کے بھیجا ہے اور اپنا نبی اور رسول بنایا ہے۔ حضرات مکرم، میں جو پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ تاریخ انسانیت کا کیسا اہم موڑ ہے
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے ہیں، لوگوں کو حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس وقت میرے آقا کریم نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میرے رب کا یہ پیغام ہے، اللہ نے مجھے وحی بھیجی ہے، جبریل امین آئے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، بیت المعمور کے خطیب ہیں، نوری مخلوق کے امام ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے تمہارے لیے۔ نہیں، میرے آقا کریم نے لوگوں سے پوچھا اے لوگوں مجھے صادق مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو، اگر مجھے قابل اعتبار مانتے ہو، اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو۔ یارو یہ تو تاریخی شہادت ہے نا کہ ماننے والوں نے پہلے آقا کریم کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ ذرا ایک اور انداز سے بات سمجھ لیجئے، پھر ایک نصیحت کر کے میں آپ کی جان چھوڑی دوں۔ بڑی دیر سے آپ یہاں پہ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اور اب پہلو بھی بدل رہے ہوں گے، اور فرشی نشست بڑی مشکل ہوتی ہے۔ علماء کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھٹنوں کے مریض زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ چٹائی پر بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں نا۔ ویسے آج کل تو ماشاءاللہ کچھ تھوڑا سا سٹائل چینج بھی ہو گیا ہے اور یہ بہرحال بہتر بھی ہے۔ تو دیکھیے اگر کسی شخصیت کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو آپ صرف نام لینے سے نہیں پہچانیں گے کہ کون ہے وہ، اس لیے کہ نام تو بہت عام ہوتے ہیں نا، کامن نام ہوتے ہیں، نام تو ملتے جلتے ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے کہوں جی آپ محمد علی کو جانتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں کہ کون محمد علی؟ ایک تو میرے ماموں ہیں، ایک ہمارے محلے میں دکاندار ہیں، لیکن کاظمی صاحب ان کا تو نہیں پوچھ رہے ہوں گے، شاید محمد علی جناح کا ذکر ہو، یا ہو سکتا ہے مولانا محمد علی جوہر کا تذکرہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے محمد علی کلے باکسر کی بات کر رہے ہوں۔ یارو اگر مجھے قائد اعظم کی بات کرنی ہے تو محمد علی کے ساتھ جناح کا لائقہ لگانا پڑے گا نا۔ اگر محمد علی جوہر کی بات کر رہا ہوں تو پھر جوہر کا لقب آپ کے نام کے ساتھ نتھی کرنا پڑے گا نا۔ اگر میں محمد علی کلے باکسر کا ذکر کر رہا ہوں تو کلے یا باکسر کا لفظ ساتھ بولنا پڑے گا، تبھی آپ پہچانیں گے نا۔ تو جس شخص کا جس ہستی کا ذکر ہو، جب تک اس کا سب سے معتبر حوالہ، سب سے بڑی پہچان، جب تک اس کا ذکر ساتھ نہ ہو نہیں پہچانتے کہ کون ہے۔ یہ ایک مجبوری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے، اس کو سجدہ کرنے والے، اس سے اپنی بندگی کا رشتہ جوڑنے والے سوچتے ہیں مولا ہم تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں، تجھے اپنا خدا مانتے ہیں، نہ تجھے دیکھ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں، اور کچھ تو پتہ ہونا چاہیے تیری عظمت، تیری شان، تیرا مرتبہ، تیرا مقام، اپنی عقل کے مطابق کچھ تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ اپنے بزرگوں سے پوچھا، استادوں سے پوچھا، بڑوں سے پوچھا، ہم جولیوں سے، ساتھیوں سے پوچھا، دانشوروں سے پوچھا، اسکالر سے پوچھا، بھئی ذرا اللہ کے بارے میں کچھ تو بتاؤ، اس کی شان کیا ہے، وہ کون ہے، اس کو کیسے پہچانے۔ ہر ایک نے اپنی عقل کے مطابق بات کی۔ کسی نے کہا وہ ہے جو آسمان سے میہ برساتا ہے، کسی نے کہا زمین سے سبزہ اگاتا ہے، کسی نے کہا شاخ شجر کو ثمربار فرماتا ہے، کسی نے کہا سرے شاخ گلاب پھول مہکاتا ہے، کسی نے کہا سیپ کی کوکھ میں گوہر آبدار بناتا ہے، کسی نے کہا گردش لیل و نہار قائم کرنے والا، کسی نے کہا سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمانے والا، کسی نے کہا سمندروں کو تلاطم آشنا کرنے والا، کسی نے کہا ندیوں دریاؤں کو روانی دینے والا، کسی نے کہا خشک و تر کا خالق ہے، بحر و بر کا مالک ہے، کسی نے کہا زمین آسمان بنائے اس نے ہے، کسی نے کہا چاند سورج تخلیق فرمائے اس نے ہے، کسی نے کہا کہ بساط ہستی بچھائی اس نے ہے، کسی نے کہا کہکشاں کی محفل سجائی اس نے ہے۔ بھئی ہر ایک نے اپنی عقل کے مطابق بات کرنی تھی، اپنے شعور، اپنی سمجھ کے مطابق بات کی، لیکن پوچھنے والا حیران پریشان۔ بات ہو رہی ہے خدا کے بارے میں، لیکن یہاں جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں۔ اب یہاں پر ذرا ادھر ادھر ہوئے دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائیں، ایمان سے محروم نہ ہو جائیں۔ یارو کس کی بات کا اعتبار کریں؟ مولا کیا یہ نہیں ہو سکتا تو خود بتا دے تو کون ہے؟ تو پھر رب کائنات نے اپنا تعارف کیسے کرایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، ارے وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ یاد رکھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی پہچان ہے، سب سے معتبر حوالہ ہے۔ آخر اس نے یہ تمام کائنات کا، یہ زمین و آسمانوں کا حوالے چھوڑ کے اپنے محبوب سے اپنی پہچان کیوں کرائی؟ وہ اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، نقص ہوگا، کوئی اور کمی سوچیں یا نہ سوچیں، لیکن ایک چیز دیکھیے کہ ہر چیز آہستہ آہستہ، وہ رب ہے نا، اور رب کا مطلب کسے کہتے ہیں ذرا یہ بھی سمجھتے چلیے۔ ہمارے ہاں ویسے تو چائلڈ لیبر بہت مذموم چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے اس غربت میں بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو بچوں کی مزدوری پہ پل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اب
بچے کسی گھر میں ملازم ہوں اور وہیں پر پلتے بڑھتے رہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پلا بڑھا ہے، ہم نے اس کو پالا ہے۔ معاف کیجیے، ہم نے اس کو پالا نہیں ہے، ہم پالتے ہیں اپنے بچوں کو، کیونکہ پالنے کے لیے ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے، تعلیم کا خیال بھی رکھنا ہے، ان کی تفریح کا خیال بھی رکھنا ہے، ضرورتوں کا خیال بھی رکھنا ہے، بیماری آزاری سے بچاؤ کا خیال بھی رکھنا ہے، ایک ایک چیز کو پیش نظر رکھنا ہے۔ ان کے لیے اوقات کار بھی مقرر کیے جاتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم تمام انتظامات بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پالتے ہیں، کیونکہ پالنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بتدریج، گریجولی اس کے نقطۂ کمال تک پہنچانا، یہ ہے پالنا۔ وہ بچہ جو ہے اگر وہ جاب کر رہا ہے تو وہ اس کو آپ پال نہیں رہے ہیں، اس کو تنخواہ دے رہے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ تو پالنے کا مطلب ہے کسی کو آہستہ آہستہ اس کے نقطۂ کمال تک پہنچانا۔ اب کائنات کی کوئی بھی چیز دیکھ لیجئے، چاہے انسان ہو جانور ہوں، آپ دیکھیے وہ پلتے ہیں بڑھتے ہیں، ایک خاص عمر کو آ کے پھر وہ بڑھاپے کی سرحدوں میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہ مائل با انحطاط ہو جاتے ہیں۔ درختوں کو دیکھ لیجئے، وہ بھی ایک ہائٹ کو، ایک قد کو پہنچیں گے، پھر اس کے بعد ان پر بھی زوال شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ میں ماشاءاللہ فزکس کا چیپٹر پڑھنے والے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ سٹارز اینڈ پلینٹس، یہ ستارے اور سیارے، یہ بھی اب بوڑھے ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کائنات کی ہر چیز ایک خاص کمال کو پہنچ کر روبہ زوال ہو جاتی ہے، انحطاط پذیر ہو جاتی ہے۔ تو کائنات کی کس چیز کو دیکھ کے پتہ چلے وہ کس شان کا رب ہے؟ یہ تو اسی ہستی کو دیکھ کے پتہ چلے گا جس کی شان یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس کو زوال نہیں ہے، انحطاط نہیں ہے، کوئی کمی اور کوتاہی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہر آنے والا لمحہ اس کے مرتبے مقام میں، اس کی شان میں اضافہ ہی کر رہا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر پتہ چلے گا وہ کس شان کا رب ہے۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی سب سے بڑی پہچان اور سب سے معتبر حوالہ قرار دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ماننے والوں نے پہلے آقا کریم کو پہچانا ہے، پھر اپنے رب کو پہچانا ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، غالباً اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری یا سیکنڈ لاسٹ اسپیچ تھی، میں ساتھ تھا، تو وہ ایک بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے۔ تو کسی نے کہا کہ جناب یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اور اس کے لیے یہ تمام چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ چاند اور سورج میں جو نور ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کلیوں، پھولوں، جگنوں میں جو حسن ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کا نور چاند اور سورج میں چمکے تو یہ شرک نہیں ہے، اور اللہ کا حسن اگر کلیوں اور پھولوں میں جھلکے تو یہ بھی شرک نہیں ہے۔ تو اگر اس کے علم و اختیار کے جلوے اس کے محبوبوں میں نظر آ جائیں تو یہ شرک کیوں ہونے لگا؟ حضرات مکرم، تقریر میں کر چکا، ایک نصیحت کرتا چلوں۔ ویسے آج کل نصیحت کرنا حضرت کوئی آسان کام نہیں ہے، الٹا تقریریں سننے کو ملتی ہیں۔ کسی کو کہے نا کہ بھائی خدا کا خوف کرو، برائی کا راستہ چھوڑو، نیکی کی راہ اختیار کرو، تم اللہ کو راضی کرو، نیکی کا کام کرو، تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کو بڑا شوق ہے نصیحتیں کرنے کا، نیکی کرو، برائی چھوڑو، برائی چھوڑو۔ اچھا جی میں نے چھوڑ دی برائی، کیا دنیا میں برائی ختم ہو جائے گی میرے برائی چھوڑنے سے؟ ہر طرف برائی ہے، ہر طرف خرابی ہے، ہر طرف گناہ ہے، ہر طرف فحاشی اور یعنی کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور ہر طرف یہ حرام کاری اور حرام خوری اور بدکاری ہے، اور آپ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تم برائی چھوڑ دو، تم برائی چھوڑ دو۔ اب نصیحت کرنے والا بھی بیچارہ اپنا سا منہ لے کے رہ جاتا ہے، کیا جواب دے؟ اس کا جواب ہے ایک حکایت میں۔ کہتے ہیں کہ جب نمرود نے الاؤ دہکایا، آگ بھڑکائی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ اس میں جھونکنا چاہتا ہے، نظر آتش کرنا چاہتا ہے، تو حکایت یہ ہے۔ اچھا وہ الاؤ کتنا بڑا تھا یہ آپ تو بخوبی جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس آگ کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے، اتنا بڑا الاؤ تھا، ایسی عظیم الشان آگ تھی۔ حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی۔ کسی نے پوچھ لیا بی بلبل کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ مذاق تو اڑنا تھا، باتیں تو بننی تھی۔ ماشاءاللہ ان کی عالی ظرفی دیکھو، ان کی بلند نگاہی دیکھو، ان کی ہمت تو دیکھو۔ وہ آگ جہاں پانی کے تالاب پلٹ دیے جائیں اسے فرق نہ پڑے، یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے، میں وہ آگ بجھاؤں گی۔ اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔
कहती है कि मैं कोई बेवकूफ़ या पागल नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये पानी के चंद कतरे जो चोंच में आते हैं ये उस आग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये तो वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे, पहले ही भाप बन के उड़ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि बाद में फहरिस्त बनेगी, लिस्ट बनेगी, वो कौन थे जो आग लगाने वाले थे और वो कौन थे जो आग बुझाने वाले थे। ये पानी के चंद कतरे वो आग तो नहीं बुझा सकते, लेकिन मुझे उस लिस्ट में जगह तो दिला सकते हैं ना जो आग बुझाने वालों की है। यारों, मैं मानता हूं कि दुनिया में हर तरफ बुराई है, हर तरफ खराबी है। अगर हम बुराई छोड़ दें शायद दुनिया को फर्क न पड़े। वैसे मेरा ईमान है फर्क पड़ता है, चिराग से चिराग जलते हैं, लेकिन एक लम्हे को मान लिया फर्क नहीं पड़ेगा, तो यारों फर्क नहीं पड़ेगा तो दुनिया को नहीं पड़ेगा ना, हमें तो पड़ेगा। लिस्ट तो बनेगी ना, उसमें नाम दर्ज होंगे कौन थे जो बुराई फैलाने वाले थे और वो कौन थे जो नेकी के चिराग जलाने वाले थे। हम क्या चाहते हैं, कौन सी लिस्ट में हमारा नाम दर्ज हो, उसी तरह हमें अपने लिए राह अमल का तयन करना पड़ेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।